نمل یونیورسٹی پیسے دیتی ہے کیونکہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز نمل یونیورسٹی میں دی جاتی ہیں. میں آپ کو مختصر ذرا بتا دوں کہ آپ کو پلیز تھوڑی سی خاموشی. اچھا میں آپ کو نمل یونیورسٹی میں آنے سے پہلے میں آپ کو یہ آج معذرت کر رہا ہوں. میں نے آج رات یہاں رہنا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کل پاکستان میں. پارلیمنٹ میں نواز شریف آ رہا ہے اور میں نے جواب دینا ہے اور میرا پارلیمنٹ میں ہونا کل بہت ضروری ہے. تو اس لیے ذرا سن لیں میری بات. تو اس لیے کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں کل جانا ہے, شام کو پہنچنا ہے, بڑا ضروری. ایک ہی فلائٹ جاتی ہے اور وہ آج رات جاتی ہے شاہین ایئر لائنس کی, تو اس لیے مجھے وہ فلائٹ بڑا ضروری لینی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ آرام سے اطمینان سے بیٹھیں, میری بات سن لیں کیونکہ اس کے بعد پھر مجھے جانا ہوگا. اور آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا, پھر سے سن لیں, پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے. یہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کا پاکستان چاہیے ہمیں. کیا ہم وہ قائد اعظم کا پاکستان جس کی ہم سب, میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں نا, ایک خواب دیکھتے تھے کہ قائد اعظم عظیم لیڈر, سچا سچ اور حق پہ کھڑا ہوا لیڈر, ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان, کیا اس کا پاکستان بنے گا یا کرپٹ لوگوں کا جو چوری کر کر کے پاکستان کو کنگال کر کے پیسہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں ان کا پاکستان بنے گا؟ یہ فیصلہ ہونے والا ہے. یہ بڑا ایک فیصلہ کن ٹائم ہے پاکستان میں. اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے بڑا ضروری ہے کل وہاں پہنچنا کیونکہ سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے کل جو پارلیمنٹ کا سیشن ہونے لگا ہے, اور میں سب سے زیادہ تو میں انتظار کر رہا ہوں اس پارلیمنٹ کے سیشن کے لیے. اس لیے میں ایک وقت تھا, میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا, تو جب میں پیسے اکٹھے کرتا تھا تو میں غلطی سے تھوڑی سی بھی سیاست کی بات ہوتی تھی, لوگ کہتے جی یہ غیر سیاسی ہے فنکشن. اب میں فنڈ ریزنگ کی بات کرتا ہوں نمل یونیورسٹی کی اور شوکت خانم کی, اور سارے لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں. کیسے زمانہ بدل گیا ہے, کیسے ایک ملک ایوالو کر گیا ہے, کیسے ہمارے لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے کہ جب تک اگر لوگ سیاسی نہ ہوں, لوگوں میں شعور نہ ہو, لوگ انصاف کے لیے کھڑے نہ ہوں, لوگ حق اور سچ کے لیے کھڑے نہ ہوں, تو وہ لوگ وہ انسانی معاشرہ تو نہیں رہتا, وہ تو پھر ایک جانوروں کا معاشرہ رہ جاتا ہے. مائٹ از رائٹ, سروائیول آف دا فٹسٹ. انسانی معاشرے میں تو جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ زندگی کا اسلام اور قرآن کے مطابق زندگی کا مقصد ہی اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا ہے. ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی, یہ بنیاد ہے انسان کی اللہ کی دنیا میں بھیجنے کی. ہم جب جج کیے جائیں گے, جو ہمارے میں سے آخرت میں بلیو کرتے ہیں, تو جج کیے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی زمین پہ کتنی کوشش کی انصاف قائم کرنے کے لیے. اور انصاف صرف عدالتی انصاف نہیں, معاشی انصاف بھی, جس کو عدل کہتے ہیں, کہ ہم جو پیسے والے لوگ تھے جن کو اللہ نے زیادہ نوازا, ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہماری طرح نعمتیں نہیں بخشی. یہی ہے امتحان آپ کا. زندگی کا پیدا ہونے کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے, آپ اس سے کیا کرتے ہیں, اپنے لیے خرچ کرتے ہیں. ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر کی طرح 30 کروڑ روپے کی گھڑی پہنتے ہیں, یا آپ ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے,
وہ 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, 25 मिलियन पाकिस्तान के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 50% पाकिस्तानी पूरे कद पे नहीं पहुंच सकते। स्टंटेड ग्रोथ है क्योंकि हम उनको खुराक पूरी नहीं दे सकते। 2.5 लाख बच्चा मरता है गंदा पीने के पानी की बीमारियों से। हर 20 मिनट पे एक औरत मरती है डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि बुनियादी ना हेल्थ केयर है और ना प्राइमरी एजुकेशन है। सबसे तेजी से आबादी बढ़ रही है। इसलिए हम जो पाकिस्तानी हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, और आप वो खास तौर पे खास पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस के ऊपर तकरीबन 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, उसके ऊपर हमारा पाकिस्तान चल रहा है। और वहां से जो लोग चोरी करके पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजते हैं, वो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो ये जो आप खास पाकिस्तानी हो, मैं इसलिए अपनी रिटायरमेंट से निकल के फिर से फंड रेजिंग करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक तो वैसे मजा आता है आपसे बातचीत करने का, क्योंकि आप समझते हैं डेमोक्रेसी क्या, आप इस एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। आपको पता है कि कैमरून ने किस तरह असेंबली में जाके जवाब दिया। उसकी मजाल नहीं थी कि एक दफा उसका नाम पैनामा पेपर्स पे आता तो जाके जवाब ना देता। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। इसलिए डेमोक्रेटिक, जितनी मुल्क ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है उतना तरक्की करता है। आपके वसाइल जितने मर्जी हो, नाइजीरिया तेल के जजीरे पे बैठा हुआ है, लेकिन वो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि करप्शन है। करप्शन मुल्क को तरक्की नहीं करने देती। और आपने क्योंकि आप वो माशरे में बैठे हुए हैं जिधर आपको पता है कि सजा और जजा है। जो मेहनत करता है वो पैसा बना सकता है, जो चोरी करता है वो जेलों में जाता है, जो डाकू हैं वो असेंबलियों में नहीं जाते, जेलों में जाते हैं। इसलिए आप इस माशरे में देखते हैं कि ना इनके पास हमारी तरह के मिनरल्स हैं, ना तेल है, ना गैस है। पाकिस्तान पे 200 अरब टन के कोयला है। हम इतनी बिजली सऊदी अरेबिया और ईरान से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे पास कोयले के रिसोर्सेज हैं। तांबे हैं, कॉपर रिजर्व्स हैं, सोना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन मुल्क का हाल देखें, सिर्फ इसलिए कि जब तक पॉलिटिकल गवर्नेंस ठीक नहीं होती, जब तक हम कायदे आजम की तरह का लीडर नहीं लेके आते जो मुल्क की खदमत करने आया हो, अपनी जात के लिए ना आया हो। ली कुआन यू सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर, उसकी हमारे सामने वो प्राइम मिनिस्टर बना। वही श्रीलंका सिंगापुर था। पाकिस्तान और सिंगापुर का एक ही जितना पर कैपिटा इनकम था। सिर्फ उसने 3 काम किए। करप्शन खत्म की क्योंकि खुद ईमानदार था, इंस्टीट्यूशन मजबूत की, इदारों को मजबूत किया, और तीसरी चीज ह्यूमन डेवलपमेंट की, इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया। पुलों पे और बुलेट ट्रेन पे और ऑरेंज ट्रेनों पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च किया। 3 चीजें की। आप जरा, मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कहां सिंगापुर था। मिड 60s के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 3 एशियन टाइगर्स की मिला के एक्सपोर्ट्स के बराबर थी। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा थी। आज सिंगापुर, जिसकी 40 लाख आबादी है, पाकिस्तान की तकरीबन 20 करोड़ आबादी है, आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $25 बिलियन। $25 बिलियन है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। सिंगापुर, जिसकी 40 लाख आबादी है, उसकी एक्सपोर्ट्स है $513 अरब। तो हम कहीं तो गलत चले गए हैं। और वो हम सबसे बड़ी, जिस तरह मैं फिर से कहता हूं, लीडरशिप जब ईमानदार नहीं होती, सारा सिस्टम करप्ट कर देते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट कर देते हैं सिस्टम। दूसरी चीज कि जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करते, पुलिस, जुडिशरी, आपके जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक इंस्टीट्यूशंस को हम मजबूत नहीं करेंगे,
کوئی دنیا میں آج تک ملک نے ترقی نہیں کی جس کی انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں. اور تیسری چیز ہیومن ڈیولپمنٹ. انسانوں کے اوپر جب تک آپ پیسہ نہیں خرچ کریں گے, کوئی بھی دنیا میں ملک نے آج تک ترقی نہیں کی. جب جنگ بدر کے بعد جب مکہ کے قیدی کو پکڑا, مسلمانوں کے پاس قیدی آئے, تو ان دنوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ 313 جو لڑنے والے تھے سب کے پاس ہتھیار نہیں تھے, ڈنڈوں سے لڑے تھے, تلواریں بھی نہیں تھی سب کے پاس. تو وہ ایک قیدیوں کو واپس دے کے ان سے پیسے لے سکتے تھے, رینسم کر سکتے تھے. رواج تھا اس دن کا کہ اگر ان کی جو فیملی تھی وہ پیسے دیتی تھی قیدیوں کو واپس کرنے کے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دو گے تم آزاد ہو. یعنی ہتھیار بھی لے سکتے تھے, پیسے بنا سکتے تھے. انہوں نے انسانوں کے اوپر وہ جو انہوں نے ٹریڈیشن دی کہ پڑھائی لکھائی کتنی ضروری ہے, چین بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. تو وہ لیڈر نے جو انسانوں کا تب سے سوچا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 700 سال تک دنیا کے سب ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. مسلمان اس لیے بڑے کیونکہ انسانوں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی. آج اگر سنگاپور کی 513 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں تو نالج اکانومی ہے ان کی. سنگاپور یونیورسٹی کے اوپر جو بجٹ ہے سارے پاکستان کے ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ایک سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ ہے. تو ہم جو آج یہاں کھڑے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی جو یہ آپ ذرا سائٹ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے خوبصورت ترین علاقے میں ہے. اس کا پلیز وہ ذرا وہ ماسٹر پلان بھی دکھانا تاکہ آپ کو میں اپنی ڈریم دکھاؤں یہ بننے کیا جا رہی ہے. یہ تو بن چکا ہے نا, آگے جو بنے گی, جس کو جو میری خواب ہے کہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی ایک نالج سٹی, ذرا اس کی وہ دکھانا جو اس کا وہ ہمارا ماڈل ہے. ذرا یہ علاقہ دیکھیں کتنا, ذرا وہ بھی دکھائیں, سلائڈ ذرا دکھائیں کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ ذرا دیکھیں. راک سٹرکچر دیکھیں, یہ سالٹ رینج ہے پاکستان کا سب سے پرانا راک سٹرکچر. اس میں پرانی ہندو مونسٹریز ہیں اوپر پہاڑیوں پہ. جی آگے جو ماڈل ہے ہمارا نالج سٹی کا, جب تک یہ کرتے ہیں, ویژن کیا ہے اس کی؟ ویژن یہ ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنے. یہ پہلی پاکستان کی دیہات میں یونیورسٹی ہے. کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہاتی علاقوں میں نہیں ہے جو 70% پاکستان ہے. کوئی بھی پاکستان میں دیہات میں یونیورسٹی عام گھرانوں سے, غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم نہیں دیتی, ہائر ایجوکیشن نہیں دیتی. پاکستان کی جو تعلیم کا سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں, 22-23 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں جاتے ہیں, اور 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں. 3 ٹیئر ایجوکیشن سسٹم ہے. پیسے ہیں تو انگلش میڈیم سکول, اور اچھے انگلش میڈیم سکول صرف کوئی 1 لاکھ بچہ جاتا ہے. باقی ہماری 20 کروڑ آبادی کے اندر جو عام لوگوں کے لیے تعلیم ہے وہ 21ویں صدی میں ان کو نہیں لے کے جاتے. یہ جو انیشیٹو ہے یہ ذرا دیکھیں اس کا ماڈل. یہ انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ یہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی بنے گی, ایک ایسی انوائرمنٹ بنے گی. ہمارے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے, اور اس کو ہم پہلے تو ایک اس میں ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ گرین انوائرمنٹلی فرینڈلی سارا بنے گا, ساری سسٹینیبل ہوگا تاکہ کم بجلی استعمال ہو, ایکو فرینڈلی ہوگی. ایک ماڈل بنے گا انشاءاللہ سارے پاکستان کے لیے. پاکستان کے خوبصورت ترین علاقے سامنے لے کے پیچھے پہاڑیاں ہیں, اور یہ دیکھیں کہ یہ آگے ایکسپینڈ کرتی جائے گی. ہمارا 1000 ایکڑ. تو ابھی ہم پہلا فیز تھا, اب ہم باقی سکولز بنانے لگے ہیں. انجینئرنگ کا سکول, اس کے بعد ایگریکلچر کی اندر ریسرچ, کیونکہ پاکستان ایگریکلچر سوسائٹی ہے,
वो बनाने लगे हैं, तो ये एक्सपैंड करती जाएगी। इसमें 90% जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम मिल रही है, गरीब घरानों से है 90%। और जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जरा बड़ा और से सुनो। देखिए, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं एचएसएन कॉलेज में पढ़ता था, जिधर सबसे बेहतरीन क्रिकेट फैसिलिटीज, बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड, कोचेस, हमें कोचिंग मिलती थी। लेकिन हमारे एचएसएन कॉलेज के बच्चे, वो जो सड़कों पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी हंगर और ड्राइव बहुत ज्यादा थी, वो ज्यादा टफ थे, उनमें भूख ज्यादा थी कामयाब होने के लिए। हम जो आराम पसंद थे और उनके मुकाबले में हमारी जिंदगी आसान थी, हम उनका मुकाबला नहीं करते थे। तो मैं शायद एचएसएन में एक ही 50-60 साल में एक खिलाड़ी निकला जिसने पूरा एचएसएन में पढ़ा और जो पाकिस्तान के लिए खेला, एक। बाकी लड़के सारे गरीब घरानों से आते थे। हॉकी देख लें, हॉकी में पाकिस्तान जब, अब तो खैर हमारा हॉकी में भी बुरा वक्त आ गया, क्रिकेट में तो आना ही था। वो मियां साहब ने नजम सेठी को बना दिया है। और स्क्वाश में भी, यानी स्क्वाश में भी ये सारे गरीब घरानों के लोग आते थे जो एक्सेल करते थे। इसी तरह मैंने सोचा कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी बनाएं जिधर हम उसी क्लास से बच्चों को लें जिनमें भूख है, जिनमें ड्राइव है, हंगर है, तो वो एक्सेल करेंगे। और वही हुआ। नमल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, 50% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ली। मुझे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी फंड रेजिंग करें। आप कैसे तैयारी कर लें, जो जो आपने डोनेशंस देनी है। अच्छे कामों में अपना नाम पीछे ना रखें। वो मेरा बड़ा फेवरेट एक है कि एक